باشعور غیور ارباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ The Prophet, peace and blessing be upon him, still respect the religious scholars because they are vigilant of messengers in the other fields. أَقِيمُوا الْعُلَمَاءَ فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. That's why I'm taking the lesson of fruits of ulama and we start our conversation by these words: Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya Muhammadin al-Mustafa. وآله بصدق وصفاء وسعده أولي العلم والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی خوش نصیب اور سعادت مند ہیں آپ تمامی حضرات، جشن دستار حفظ و قرأت کے موقع پر امام اعظم کانفرنس کے بینر تلے اس وقت ملک و ملت کے مشاہیر علماء اور مشائخ آپ کے بستی میں، آپ کے محلے میں تشریف فرما ہے۔ خصوصیت کے ساتھ شہزادے غوث اعظم خلیفہ حضور مفسر قرآن حضرت علامہ سید نظری عالم صاحب قبلہ مصباحی دامت اللہ علینا وہ دیگر مقتدر علماء اہل سنت آپ کے درمیان تشریف فرما ہے، آپ ان کی چہروں کی زیارت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی زیارت کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ آئیے ہم مل کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت جن کا سر سے لے کر پاؤں تک لم یخلق الرحمن مثل محمد عبدا وعلم انہ لا یخلق Allah exalted and created like the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and he will never create like the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. That's why my Imam Ahmad Raza said, "Lam yati naziruka fi nazarin misle tulashud paida jana." جگراج تاج پورے سرسو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا، اور اللہ کی سرتاب ختم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آئیے اس پیغمبر کی بارگاہ میں درود پڑھے جن کو پروردگار عالم نے ساری کائنات کا مالک و مختار بنایا۔ قرآن کریم میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فرما کر آپ کی سلطنت و حکومت کو ساری کائنات کے لئے نافذ فرما دیا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش تا فرش ہے جس کے زیر لگی، عرش تا فرش ہے جن کے زیر لگی، اس کی قاہر ریاست کے لاکھوں سلام۔ اور اچھے رضا، سچے رضا، ہم سب کی رضا، اللہ کی رضا، صحابہ کی رضا، تابعین کی رضا، تبع تابعین کی رضا، نائب غوث الورا، عاشق خیر الورا علامہ اختر رضا خان تاج الشریعہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، سبحان اللہ سبحان جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور ہوا میں اڑنے والے یوں نہیں کرائیں عطا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ آئیے اس پیغمبر کی بارگاہ میں درود پڑھے جن کو ہم اور آپ 1400 سال کے فاصلے پر دیکھ رہے ہیں۔ جب ان کا ذکر جب ایک عاشق کرتا ہے تو سننے کے بعد
مصطفیٰ اپنے دلوں میں سکون اور اطمینان کی ایک فضا محسوس کرتے ہیں. لیکن جو ان کی بارگاہ میں بیٹھتے رہے ہوں، جو ڈائریکٹ اور لائیو ان کے چہرے کی زیارت کر رہے ہوں، ان کی زیارت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک صحابی رسول نے کہا کہ میرے پیغمبر کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا، میرے پیغمبر کا چہرہ اتنا تابناک اتنا روشن تھا کہ میرے پیغمبر اذا سر استنار وجهه، میرے پیغمبر جب مسکراتے تھے تو چہرے سے نور نکلتا تھا. اور ایک صحابی رسول نے کہا اذا ضحك يتلاعب في الجمع، میرے مصطفیٰ جب مسکراتے تھے تو سامنے کی دیوار روشن ہو جاتی تھی. سبحان اللہ. اور حضرت حسان ابن ثابت نے تو حج کر دیا، یا رسول اللہ وحسن من کلام ترقت عینی واکبر من کلام تلد النساء ولکت مبررا من کل عیبی کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے آپ کو اتنا حسین بنایا، آپ کو اتنا جمیل بنایا، آپ کو اتنا خوبصورت بیوٹیفل گڈ لکنگ ہینڈسم بنایا کہ میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت کسی کو دیکھا ہی نہیں. بے شک سبحان اللہ. یا رسول اللہ، پروردگار نے آپ کو اتنا باکمال اور باجمال بنایا کہ تاریخ انسانیت میں کسی ماں نے آپ جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. پروردگار عالم نے آپ کو ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک کر کے پیدا کیا. اللہ نے آپ کو ویسا پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے. سبحان اللہ. جیسا آپ کی مرضی تھی، جیسا کہ آپ کی مرضی تھی. محترم سامعین و حاضرین، حضرت حسان ابن ثابت کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری کائنات میں تاریخ انسانیت میں پروردگار نے سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ جمیل پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ کر فرمایا. آئیے اسی پیغمبر کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. اس وقت پوری دنیا میں بے شمار یونیورسٹیز، بے شمار کالجز، بے شمار اسکول اور کانوینٹس کا وجود ہے. تعلیم گاہوں کی کوئی کمی نہیں. دنیا کے اس پردے پر آپ دیکھ لیں تو جہاں نگاہ اٹھے گی کہیں نہ کہیں دانشگاہ آپ کو نظر آ جائے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو تعلیم گاہیں نظر آ جائے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو علوم و فنون لٹاتا ہوا ایک مرکز نظر آ جائے گا. لیکن اسی دنیا میں تعلیم کو دو کیٹیگری میں بانٹا گیا. ایک کو ہم اور آپ ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں، جس کو عصری تعلیم کہتے ہیں. دوسرے کو اسلامک تعلیم کے نام سے جانتے ہیں. جیسے ایک آدمی اگر اصلی دانشگاہوں میں جا کر کے علوم اگر حاصل کرتا ہے تو پھر عصری علوم کو حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر وغیرہ وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ سب بنتے ہیں. جبکہ دوسری جانب اسلامی درسگاہوں میں بیٹھ کر کے ایک طالب علم جب اپنے سینے کو علوم مصطفیٰ سے مزین کرتا ہے تو وہی کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی قاری بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے، کوئی فاضل بنتا ہے، کوئی مفتی بنتا ہے، کوئی محقق بنتا ہے، کوئی مفسر بنتا ہے، کوئی مدبر بنتا ہے، کوئی محدث بنتا ہے. اور اس طرح سے آپ چلے جائیں بہت اوپر تک تو بڑے بڑے مناصب اور فائز ہو کر کے ہمارے درمیان جو غوث و مختار نظر آتا ہے. یہ سب کے سب علوم و فنون کے کرامات ہیں. لیکن دونوں کے درمیان ایک فرق ہے. چونکہ اس زمانے میں سب سے زیادہ اہمیت اور فوقیت جس تعلیم کو دی جا رہی ہے عمومیت کے ساتھ وہ عصری تعلیم. اور عصری تعلیم کی طرف لوگوں کا رجحان اس قدر بڑھتا گیا کہ بسا اوقات عصری علوم کو حاصل کرنے میں انسان اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے، اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے. ایک مثال کے ذریعے سے میں واضح کروں گا. قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. دوسری آیت کریمہ پروردگار نے ارشاد فرمایا الشمس والقمر بحسبان. قرآن کریم کے بے شمار اس طرح کے آیات مفہوم ہے زمین اور آسمان اپنے
اپنی جگہ ساکن اور غیر متحرک، یہ گردش نہیں کرتے۔ آسمان میں موجود سیارے، چاند اور سورج گردش کرتے ہیں، زمین اور آسمان گردش نہیں کرتے۔ جبکہ اس وقت تمام عصری تعلیم کا ہوگی یہ نظریہ پڑھایا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے لوگوں کو کہ زمین گھومتی ہے، زمین گردش کرتی ہے۔ زمین کے گردش کرنے کا نظریہ تقریباً تمام عصری درسگاہوں میں پڑھا کر کے ایک انسان اس کو قبول بھی کرتا ہے، اس کو ایکسپٹ بھی کرتا ہے، لیکن نتائج اس کے بہت بیان ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو علوم کے اخذ کرنے میں، تحصیل علوم میں انتہائی الرٹ رہنی چاہیے، چوکنا رہنی چاہیے۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم کا ارشاد کہ زمین اور آسمان اپنی جگہ ساکن اور غیر متحرک ہے۔ زمین اور آسمان کے تعلق سے بے شمار محققین نے، بے شمار بڑے بڑے لکھے لوگوں نے، دانشوروں نے اس پہ غور و فکر کیا اور تحقیقات کیا۔ نتیجے میں زرکالے کا نظریہ بھی سامنے آتا ہے، کوپرنیکس کا نظریہ بھی سامنے آتا ہے، گیلیلیو کا نظریہ بھی سامنے آتا ہے، نیوٹن کا نظریہ بھی سامنے آتا ہے، آئنسٹائن کا نظریہ بھی سامنے آتا ہے۔ بڑا سائنسدان یہ نظریہ دیتا ہے کہ زمین گردش کرتی ہے۔ جب زمین گردش کرنے کا نظریہ عام ہو رہا تھا اور دلائل قائم کیے جا رہے تھے، پوری دنیا خاموش تھی، جواب کوئی نہیں دے رہا، سب اپنی جگہ خاموش تھے۔ جب مشیت یزدی کو جلانا ہے، پروردگار عالم نے تمام تر سائنسدانوں کے باطل نظریات پر اسلام کی حقانیت کی آخری کیل ٹھوکنے کا ارادہ فرمایا تو رب کائنات نے تمام تر سوالات کا جواب بنا کر دشوار 1272 ہجری میں امام احمد رضا خان کو بریلی کی سرزمین پر جلوہ کر دیا، اور بریلی کی سرزمین پر جب امام احمد رضا خان جلوہ ہوتے تو تمام سائنسدانوں کو چیلنج کر کے ارشاد فرماتے ہیں، اے زرکاری تیرا یہ نظریہ ہے کہ زمین گھومتی ہے، قرآن کہتا ہے زمین ساکن ہے۔ اے آئنسٹائن تیرا یہ نظریہ کہ زمین گھومتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اے نیوٹن تمہارا یہ نظریہ کہ زمین گھومتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ زمین ساکن ہے۔ اے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور پھر امام اہل سنت نے جو تحقیقات پیش کیا تو اٹھائیے فتاوی رضویہ شریف، آج بھی اس کے دامن میں فوز مبین در رد حرکت زمین موجود ہے۔ امام اہل سنت نے 105 دلیلیں دی ہیں اس کتاب میں، اور 105 دلیلوں کے ذریعے سے یہ ثابت کیا امام اہل سنت نے کہ زمین اپنی جگہ ساکن اور غیر متحرک ہے۔ اور خود امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں 105 دلائل قائم کیے ہیں، جس میں سے 15 دلائل سائنس کی پچھلی کتابوں سے دیا، اور 90 دلائل خداداد صلاحیت سے میں نے اپنی جانب سے ایجاد کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اسلامی علوم۔ جب امام اہل سنت نے جب تمام تر مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت کیا، جب تمام تر لوگوں کے سینوں سے عشق رسالت کا چراغ جلایا جا رہا تھا، وہی امام اہل سنت نے جب ضرورت پڑی ہے تو عقیدے کی بھی حفاظت کیا ہے، ایمان کی بھی حفاظت کیا ہے۔ وہ امام اہل سنت آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروڈکٹ نہیں تھے، کوئی جرمن کے پڑھے ہوئے اسکالر نہیں تھے۔ امام اہل سنت نے یہی الف با تا سا پڑھ کر کے اور اسلامک درسگاہ میں پڑھ کے جب پوری دنیا اہل سنت کے ایمان کی حفاظت کیا تو پھر امام اہل سنت نے یہ فرمایا، پوری دنیا کو یہ میسج دیا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہوتا ہوتا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں، اور پھر کے گلی گلی دبا وہ کرے سب دکھائے کیوں، دل کو جو رحمت خدا تیری گلی سے جائے۔ تو جب ایک انسان دینی علوم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے تو اللہ دنیا بھی عطا فرماتا ہے، دین بھی عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے بے شمار اعجاز ہیں، سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ آج تک دنیا میں آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی جو 600 صفحات کے جائے پر مشتمل ہو۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں
قرآن کریم کو آپ پلٹ کے دیکھ لیجئے 611 صفحات قرآن کریم میں 611 صفحات قرآن کریم میں موجود ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب میں جو 200 صفحات پر مشتمل ہو اس کا آپ کو 200 حفاظ آپ کو مل جائے. ہر لفظ ایک نقطے کی بھی کوئی چینجنگ نہیں دنیا کی کوئی کتاب نہیں ملے گی. جبکہ دنیا میں جب بھی مذاہب موجود ہے, تمام کی اپنی کتابیں موجود ہیں, تورات اپنی جگہ موجود ہے, انجیل اپنی جگہ ہے, دنیا میں بے شمار کتابیں مذہبی کتابیں موجود ہیں, لیکن آپ کو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملے گا اور کسی کتاب کا اعجاز نہیں ملے گا. اس کو آپ کو کم سے کم 200 حفاظ مل جائے, لیکن قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ 200 نہیں 2 لاکھ نہیں, اگر دنیا میں آپ تلاشنے لگ جائیں تو اللہ کے فضل سے 200 کروڑ سے بھی زیادہ حفاظ آپ کو قرآن کریم کے موجود نظر آئیں گے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے. دنیا میں واحد یہ کتاب ہے جس کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا ہے. اور پھر دینی علوم جب اپنا فیضان اٹھاتا ہے تو پھر دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ مالا مال ہوتے ہیں, اخروی اعتبار سے بھی لوگ مالا مال ہوتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ایک بار بہت بڑا ایک مسئلہ پیش آیا, چونکہ امام اعظم کانفرنس سے یہ میسج لے کر کے جائے کہ جن علماء آ چکے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہمارے دینی اور مذہبی رہنماؤں سے انتہائی کمزور سے کمزور تر ہو گیا, نتیجے میں ان کی باتیں آپ کو ہلکی لگنے لگی. جب ان کی باتیں ہلکی نظر آئیں گی تو ظاہر سی بات ہے, حالانکہ بات ان کی نہیں ہوتی, یہ ہر بات اللہ اس کے رسول کی پہنچاتے ہیں لوگ. لیکن چونکہ لائف لیول کے نام پہ جو پوری دنیا میں ایک ڈرامہ رچا گیا تھا جس کے شکار جہاں بے شمار افراد ہوئے, بے شمار قومیں ہوئی, سب سے زیادہ اس کا برا اثر قوم مسلم پہ پڑا. نتیجے میں ان کی نگاہ میں ان کی ہی رہنما مجروح ہو گئے. آج حالات یہ ہے کہ خود اپنے رہنما کو ہم نے شک و شبہات کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا. محترم سامعین و حاضرین, آج چونکہ دینی ادارے, آج جس ادارے سے یہ آج آپ کو حفاظ اور قرہ کی ٹیم مل رہی ہے, یہ حفاظ اور قرہ کی یہ ٹیم کل کو یہ قوم کی قیادت کریں گے, یہ قوم کے قائد ہوں گے, قوم کے رہنما ہوں گے. علامہ جہانگیر صاحب قبلہ یہ اسلام کی آخری سرحد نہیں ہے, یہ جتنے بھی علماء کے تشریف فرما ہے یہ اسلام کی آخری کڑی نہیں ہے, بلکہ صبح قیامت تک اسلام کو باقی رہنا ہے. اور ہر زمانے میں, ہر عصر میں, ہر دہر میں اسلام کے تمام دروس کو اور تمام پیغامات کو نشر کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے, حفاظ کی ضرورت ہے, قرہ کی ضرورت ہے. اور جب یہ دینی ادارے اس کو تیار نہیں کریں گے تو مستقبل میں قوم کو اسلام کا پیغام کون پہنچائے گا؟ آج دینی ادارے پوری جماعت اہل سنت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کر رہا ہے کہ آج آپ کی نگاہوں کے سامنے ان طلبہ کے سروں پر دستار حفظ و قرأت سجایا جائے گا. اپنی نگاہوں سے آپ دیکھیں گے, چونکہ آج ہم اور آپ دینی درسگاہوں کے کہیں اس قدر غیر سنجیدہ ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد معلوم کریں گے حضرت تو لوگ بتائیں گے ہاں تعلیم بہت اچھی ہو رہی ہے, مدرسے میں تعلیم کیسی ہو رہی تو بہت اچھی ہو رہی ہے. جب اس کے سپورٹ کی باری آئی گی تو علامہ جہانگیر صاحب سے کہیں اختلاف ہے, علامہ رحمت صاحب سے کہیں اختلاف ہے, تو فلاں صاحب سے کہیں اختلاف ہے, تو فلاں صاحب سے کہیں اختلاف ہے. نتائج نتیجے میں چند سالوں کے بعد ہماری دینی درسگاہیں دم توڑنے لگتی ہیں. نتیجے میں کبھی اس پہ چابی لگانے کی بات, تالا لگانے کی باتیں آ جاتی ہیں, تو کبھی اس کو بند کرنے کی باتیں آ جاتی ہیں. محترم سامعین و حاضرین, اور درد کے ساتھ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج اس امت کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج جتنے بھی دینی مراکز ہیں تمام دینی مراکز پر تقریباً ظاہروں کا قبضہ ہے, تقریباً ظاہروں کا قبضہ ہے. نتیجے میں جن لوگوں کو وضو کے صحیح طریقے نہیں معلوم وہ علماء سے جا کر کے سوال کرتے ہیں, وہ علماء سے جا کر کے آنکھ میں آ کے ڈال کی باتیں کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب آپ دین کے مسائل کو نہیں سمجھیں گے, جب آپ خود ہی مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو آپ
फिर इन उलमा के एहतराम को कैसे समझेंगे, फिर मसाजिद के एहतराम को कैसे समझेंगे? जब मसाजिद के हुकूक आपको पता नहीं है तो जाहिर सी बात है गड़बड़ी होगी, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी। यही वजह है कि आज उमूमी तौर पर हम देख रहे हैं कि मस्जिदें भी मजबूर होकर रह गई और मदारिस भी मजबूर होकर के रह गए, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत सारे जगहों पर तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जहां अच्छी क़यादत कर रहे हैं और अच्छी सदारत करके दीनी इदारे को परवान भी चला रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं और कौम को रहनुमा और लीडर तैयार करके दे रहे हैं। वगरना उमूमियत के साथ तो इंतहाई नाइंसाफी भी हालात है। एक जमाना ऐसा था कि एक औरत में दो बच्चा एक वक्त जना, जुड़वा बच्चा, जिसके हाथ चार थे, पांव चार, आंखें उसकी चार, सर दो, कमर उसका जाए, कमर दोनों को जाए, उसमें एक मुर्दा और एक जिंदा। एक जिंदा बच्चा था, एक मुर्दा बच्चा था। अब जाहिर सी बात है एक मुर्दा को जिंदे से अलग करना जरूरी है, वगरना मुर्दा अपना असर जिंदे बच्चे पे डालेगा। उलमाए किराम मौजूद हैं, एक बच्चा जब मुर्दा है तो उसको दफन करेंगे, जो जिंदा है उसको बाकी रखेंगे, ऐसा नहीं कि मुर्दे के साथ जिंदे को भी दफन कर देंगे। अब प्रॉब्लम यह है लोगों के सामने कि इसको अलग कैसे करें। डॉक्टरों से राब्ता किया गया, एमबीबीएस बताएं इसका हल क्या है, का ऑपरेशन करते, ऑपरेशन करके जिंदा बच्चे को मुर्दे से अलग कर दिया जाए, जिंदा बच्चे को बाकी रखा जाए, मुर्दे को दफन कर दिया जाए। बड़े बड़े दानिशवरों से लोगों ने मशवरा किया, जवाब यही आया कि ऑपरेशन इसका हल है। तमाम के तमाम डॉक्टरों ने जब यही जवाब दिया, लेकिन मसला यह था कि ऑपरेशन के आला को चलाने के बाद में क्या गारंटी है कि जिंदा बाकी रह जाए, इसकी गारंटी कौन देगा? लेकिन इसके अलावा सोल्यूशन कुछ भी नहीं था। लोग डॉक्टरों की बात को मान लिए, लेकिन कुछ लोग उसमें भी कुछ दीनदार लोग मौजूद थे जिनके सीने में दीन की तड़प थी। उसने मशवरा किया कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से तो हमने मशवरा कर लिया है, हमारे करीब में एक इमाम साहब भी रहते, जरा उनसे भी मशवरा कर लेते, वो क्या मसले का हल बता। इमाम साहब से लोगों ने मसला पूछा, इमाम साहब तमाम डॉक्टरों से हम लोगों ने मशवरा किया है, डॉक्टर का सोल्यूशन यह है कि इसको ऑपरेशन करके जिंदा बच्चे को मुर्दे से अलग किया जाए, आपके पास भी कोई हल है? इमाम साहब ने जवाब दिया, हाँ है ना, ऑपरेशन बच्चे का नहीं किया जाएगा, काट कर क्या नहीं किया जाएगा। तो फिर इमाम साहब इसका हल क्या है, मेडिसिन क्या है, दवा क्या है, इलाज क्या है? इमाम साहब ने कहा कि है उसका हल, वो हल ये है कि दो कब्रें पास पास में खोदी जाए, बिल्कुल करीब करीब दो कब्र खोदी जाए, एक कब्र में मुर्दा बच्चे को लिटाया जाए, दूसरे कब्र में जिंदा बच्चे को रखा जाए, मुर्दा बच्चे पर मिट्टी डाल दिया जाए, जिंदा बच्चे को खुला रखा जाए, मां को कह दिया जाए कि जिंदा बच्चे को दूध पिलाए। लोगों ने कहा कि ठीक है, इमाम साहब ने कहा, बात इनकी भी मान लेते हैं। इमाम साहब की बात मान के लोगों ने दो कब्रें खोदी, पास पास दो कब्रें हैं, एक कब्र में जिंदा बच्चे को रखा, एक में मुर्दा बच्चे को रखा, मुर्दा बच्चे पर मिट्टी डाल दी गई, जिंदा बच्चे को खुला रखा गया, मां को कह दिया गया कि जाकर उसको दूध पिलाए। चंद दिनों तक ये काम चलता रहा, मुर्दा बच्चे पे मिट्टी डाली गई थी, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना असर दिखलाया और मिट्टी ने अपना असर दिखलाने के बाद जिंदा बच्चे को मुर्दे से अलग कर दिया। और ये मसला जो बताया था, ये मसला एबीसीडी पढ़ने वाला कोई बहुत बड़ा दानिशवर नहीं था, बल्कि अली पासा पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला अपने पैसा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला। नारे रिसालत, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है दीन उलूम का दुआ। अगर हम और आप आज भी संजीदगी से अगर इदारों की तरफ हमने तवज्जो दे दी तो हमारी दुनिया भी संभल सकती है, हमारी आखिरत भी संभल सकती है। उलूम फुनून के बेशुमार फजीलतें कुरान और हदीस में मौजूद है। तमाम बातें तो आज आपको नहीं बताई जा सकती, एक बात और मैं आपके सामने बताता हूं। चूंकि हम और आप तहसील इल्म के सिलसिले में किस कदर हसास हैं,
وہ سب لوگ جانتے ہیں. آج عمومیت کے ساتھ مسلم طبقہ ناخواندہ اور جاہر سے جاہر تر ہوتا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ. آنے والی نسلیں اگر ہمیں اور آپ کو کوسیں گی، ہمارے اور آپ کے نام پر اگر تھوکیں گی، تو اس کی واحد وجہ یہ ہوگی ہماری غیر حساسیت کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ سنجیدگی نہیں دکھلائی. نتیجے میں چند سالوں کے بعد ہمارے بچے جب جاہل ہو کر کے ہمارے معاشرے میں آئیں گے تو وہی بچہ جاہل ہو کر کے بے شمار خرافات معاشرے میں پیدا کرے گا اور بے شمار جرائم کا ارتکاب کرے گا، اور پھر اس کے بعد معاشرے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر ہم آج بھی چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں تو اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی علوم سے آراستہ اور پیراستہ کریں. چونکہ محترم سامعین و حاضرین وقت بالکل اب شارٹ ہے، اس لیے مزید گفتگو آپ تک نہیں پہنچائی جا سکتی. انہی چند باتوں کے ساتھ اور چند کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. اس دعا کے ساتھ کہ میں نے جو کوئی باتیں آپ تک پہنچائی، اگر اچھی باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں تو من جانب اللہ ہے، اور کوئی بات میری زبان سے اگر غلط نکلی ہو تو میری طرف سے اس لیے میں توبہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اقرا بسم ربک الذی خلق. پروردگار کا ارشاد ہے، اے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.